اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحفظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کریم اللہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کریم اللہ بانیان کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کریم اللہ آزاداروں کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کریم اللہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما کریم اللہ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرما کریم اللہ بانیان کے اور حاضرین کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے تمام کی بخشش فرما تمام کی قبروں پر اپنی پاک رحمتوں کا نزول فرما دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لیں بآواز بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین الصلاة والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل الحرام والرکن والامکام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون بآواز بلندتر صلوات دعا گو ہوں پروردگار مخدوم عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ سب حضرات کے اس فرش عذاب آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے عزیزان محترم برادران ایمانی موالیان ولی حق عزادران محسن انسانیت سوگوران امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی بے عیب کتاب بے نظیر کتاب میں سے آیت ولایت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ بے شک میں اللہ تمہارا ولی ہوں ورسولہ اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اور وہ مومن خاص ولی ہیں جو نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں سیدہ آپ کو سلامت رکھے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں عزیزان محترم یہ بات نامکمل اور نامناسب ہے کہ ولایت کے موضوع پر گفتگو ہو اور تذکرہ غدیر نہ ہو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دن رات سے افضل ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک رات کا تذکرہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے
اللہ نے لیلۃ القدر کہہ کر ایک رات کا تذکرہ کیا اور الیوم کہہ کر قرآن میں ایک دن کا تذکرہ کیا۔ لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا، الیوم یعنی غدیر والا دن جس دن دین کامل ہوا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَبَلِّغْ رِسَالَتَهُ، اے حبیب پہنچا دیجئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلِّغْتَ رِسَالَتَهُ، سمجھ لینا رسالت کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا۔ یعنی علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال دین کی تبلیغ کی، اور جو کچھ اس 23 سال میں نبی اکرم نے کیا اسے کار رسالت کہتے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں جو نبی کو 40 سال بعد نبی مانے، حالانکہ اس وقت تو رسالت کا اعلان کیا تھا۔ یعنی جو محمد مصطفیٰ نے 23 سالوں میں کیا اسے کار رسالت کہتے ہیں۔ پہلا فکرہ آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنے تک لگا ہوں، اگر نبی محمد مصطفیٰ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی صدا دی تو وہ بھی کار رسالت، نماز کا پیغام بچایا تو وہ بھی کار رسالت، حج کا نصاب سمجھایا تو وہ بھی کار رسالت، روزے کے احکامات بتایا تو وہ بھی کار رسالت، زکوٰۃ کا بتایا تو وہ بھی کار رسالت، پڑوسیوں کے حقوق بتایا تو وہ بھی کار رسالت، باپ کو اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا تو وہ بھی کار رسالت، شوہر کو بیوی کے اور بیوی کو شوہر کے حقوق بتائے تو وہ بھی کار رسالت۔ اگر نبی پاک کسی کے پاس آ کر بیٹھے تو پاس بیٹھنا کار رسالت، کسی کی گوش میں پرورش پائی تو پرورش پانا کار رسالت، کسی سے سلوک کی تو سلوک کرنا کار رسالت، کسی کے در پہ آ کر سلام کیا تو سلام کرنا کار رسالت، کسی کا پشت سے اٹھ جانے کا انتظار کیا تو اٹھ جانا کار رسالت۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ ذہن میں بات رکھے اپنی ہی بات کر رہا ہے، ہماری بات نہیں کر رہا، آپ کی بات بھی کیے دیتا ہوں۔ اگر محمد مصطفیٰ نے کسی کو صحابیت کا درجہ دیا تو درجہ دینا کار رسالت، اگر کسی بی بی سے عقد کیا تو عقد کرنا کار رسالت، بی بی خدیجہ الکبریٰ سے نہیں کسی بی بی سے بھی اگر عقد کیا تو عقد کرنا کار رسالت۔ اس کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ نے اپنی 23 صلاحیات تبلیغ میں جو کچھ کیا اسے کار رسالت کہتے ہیں۔ اٹھے تو اٹھنا کار رسالت، بیٹھے تو بیٹھنا کار رسالت، سلو کی تو سلو کرنا کار رسالت، جنگ کی تو جنگ کرنا کار رسالت، مسکرائے تو مسکرانا کار رسالت، اگر کسی کی طرف سے چہرہ پھیر لیا تو چہرہ پھیر لینا کار رسالت۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَبَلِّغْ رِسَالَتَهُ، اے محمد مصطفیٰ اگر تو نے علی بن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو سمجھ لینا کار رسالت۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، سمجھ لینا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو محمد مصطفیٰ نے نماز کا حکم نہیں دیا، محمد مصطفیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا، محمد مصطفیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق نہیں بتائے، محمد مصطفیٰ نے والدین کو تربیت اولاد کا طریقہ نہیں بتایا، محمد مصطفیٰ اٹھے نہیں، پیغمبر اسلام چلے نہیں، پیغمبر اسلام مسکرائے نہیں، پیغمبر خدا چلے نہیں، پیغمبر خدا مسکرائے نہیں۔ لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے اگر کسی بیوی سے عقد کیا تو وہ عقد کرنا بھی کار رسالت، سیدہ خدیجہ سے نہیں کسی بھی بیوی سے عقد کیا تو عقد کرنا کار رسالت ہے، کسی کو صحابیت کا درجہ دیا صحابیت کا درجہ دینا کار رسالت ہے۔ اچھا پھر اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو بیوی کا عقد جائے گا باقی صحابیت۔ سیدہ آپ کو مل کر آ رہے ہیں،
مطلب ہے صحابیت کا درجہ. نئی فکرہ تو بھی میں کہنے جا رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت چھوڑنے سے نکاح ٹوٹ جائے، لیکن منبر پر کھڑا ہو کر فکرہ کہنے جا رہا ہوں اگر مولا حسین کے گھوڑے کو دیکھنے سے تمہارا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، پھر علی کی ولایت چھوڑنے سے بھی نکاح ٹوٹ سکتا ہے. یا رسول اللہ ایسے نہ مل کے نعرے علی کی ولایت چھوڑنے سے بھی نکاح ٹوٹ سکتا ہے. اور غدیر کے مقام پر رسول خدا نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. پڑھے لکھے بندے میرے سامنے تشریف فرما ہے. مدرسہ کے طالب علم بیٹھے ہیں. جہاں پر فا جائے وہاں پر سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی. جہاں پر فا لفظ آ جائے وہاں پر سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی. حدیث معصوم ہو، رسول کا فرمان ہو، اور کسی بھی معصوم کا فرمان ہو پھر سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر بندہ نماز پڑھتا ہو تو اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا. نماز پڑھتا ہوا بندہ بھی اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا. نماز تراویح کے پہلے امام ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے. محمد مصطفیٰ گزرے. محمد مصطفیٰ نے کہا بھائی میری بات سن. بھائی نماز کی دوسری رکعت میں تھا. اس نے تیز نماز کو پڑھنا شروع کیا. محمد مصطفیٰ حکم دے کر مصلی نماز پہ بیٹھ گئے. وہ نماز کی دوسری رکعت میں تھا. اس نے نماز کو تیز پڑھنا شروع کیا. نماز ختم کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا. محمد مصطفیٰ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. جب دوسری طرف سے آیا محمد مصطفیٰ نے اپنے رخ کو تبدیل کر لیا. دونوں ہاتھ محمد مصطفیٰ کے قدم پہ لگا کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، آپ جواب نہیں دے رہے. امام محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں تجھے بلا رہا تھا. کہتا میں نماز پڑھ رہا تھا. محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں تجھے بلا رہا ہے. کہتا میں نماز پڑھ رہا تھا. محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ تیرے ذہن میں یہ بات آ گئی بلا محمد رہا ہے، نماز اللہ کی ہے. بلا محمد رہا ہے، نماز اللہ کی ہے. محمد مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا یاد رکھنا جب میں بلاتا ہوں اس وقت اللہ بلاتا ہے. جب میں بلاتا ہوں محمد مصطفیٰ نے فرمایا جب میں بلاتا ہوں اس وقت ہی اللہ بلاتا ہے. فکرہ تو میں کہنے جا رہا ہوں محمد مصطفیٰ کے سامنے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ پھر میری نماز کا کیا ہوا، نماز دوبارہ پڑھوں؟ محمد مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھا. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں بلاؤں پھر عمل کی قضا نہیں ہوتی، پھر کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. پھر عمل کی قضا نہیں ہوتی، پھر تجدید ایمان ہوتا ہے. جب محمد مصطفیٰ اور کوئی ائمہ بلائے بندہ نہ جائے پھر عمل کی قضا نہیں، پھر تجدید ایمان ہوتا ہے. اور عہدہ ہوتا بھی وہ ہے جو یہ ادا کرے. ایک دن سیدہ کے پاس آئے حسنین شریفین، آ کر کہا اماں ہمارے کپڑے. اب کوئی دنیا والی ماں ہوتی کہہ دیتی بیٹا درزی کے بیٹا بھی سلوانے والے ہیں، کل عید ہے کیسے کپڑے سلائی ہوں گے، کل عید بھی سر پر ہے. لیکن ماں کون تھی جس کا کن پہ اختیار تھا، جس کے ہاتھ میں کن کی ڈوریاں تھی. سیدہ نے فرمایا بیٹا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں وہ صبح لے کر آ جائے گا. ادھر سیدہ نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے سامنے فرشتوں کی سجی ہوئی بزم دیکھی اور سلطان الملائکہ جناب جبرائیل کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں جبرائیل تجھے میں سید الملائکہ سے ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں، میں تجھے ترقی دے کر سیدہ ملائکہ سے حسنین کا درزی نہ بنا دوں. بس جناب جبرائیل کپڑے لے کر سیدہ کے دربار پہ آئے. سیدہ کے دروازے پہ آ کر دستک دی. مجھے نہیں پتا دستک کیسے دی، تسبیح کے ساتھ دی، تحلیل کے ساتھ دی، سجدے کے ساتھ دی، آیت کے ساتھ دی. اور اندر سے بھی کس نے دروازہ کھولا؟ امام حسن نے نہیں، امام حسین نے نہیں، علی بن ابی طالب نے نہیں. اندر سے جناب فضہ نے دروازہ کھولا. جناب فضہ نے جب دروازہ کھولا پوچھا کون؟ آواز آئی انا قیات الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. جناب فضہ نے کہا جبرائیل
تو اپنا کسی اور نام سے تعارف بھی کروا سکتا تھا، کہہ سکتا ہے میں وحی کا ترجمان ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے وحی لینے والا فرشتہ ہوں، لیکن جبرائیل نے کہا یہ قیامت تک کے لیے پوچھتی رہے، میں یہی کہوں گا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ حسن نے پوچھا حج کیوں؟ جناب جبرائیل فرماتے ہیں بطول کی زبان سے درزی نکلا تھا، بطول کی زبان سے جب نکلے ہوئے تو تبدیل کرے، اس کا قیامت تک کے لیے لعنت پیچھا نہیں چھوڑ۔ اس کا قیامت تک کے لیے لعنت پیچھا نہیں چھوڑ۔ بس ایک ستر مصیبت کی سن لیں۔ آل محمد کے گھر میں ہر بی بی کا اپنے بھائی سے، اپنے بابا سے پیار بڑا عجیب اور بے مثال تھا۔ جناب سیدہ کا اپنے بابا سے پیار، سیدہ زینب کا اپنے بابا سے پیار، اور سیدہ سکینہ کا اپنے بابا سے پیار بڑا بے مثال تھا۔ لیکن آل محمد کے گھر میں ایک اور بی بی ہے جس کا اپنے بابا سے بڑا پیار تھا۔ اس بی بی کا نام ہے بی بی حمیدہ بنت بی بی رقیہ سلام اللہ۔ اس بی بی کا بھی اپنے بابا سے بڑا پیار تھا، اور لاہور والی ملکہ سب سے زیادہ قربانیاں کربلا کے میدان میں لاہور والی ملکہ کی ہے۔ اپنے بیٹے دیے، اپنی بیٹیاں دی، اور جب جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام مولا حسین کا پیغام لے کر چلے، سفر میں تھے، تھوڑے دور گئے تھے، پھر واپس آئے، واپس آ کر اپنی اس بیٹی کا پیشانی کا بوسہ لیا، سینے پہ بٹھایا، پیار کیا، پیار کرنے کے بعد کہا بیٹا یاد رکھنا ایک دن ملاقات ہوگی ہماری، کسی مقام پہ بیٹا ہماری ملاقات ہوگی، پہچان لینا۔ بس دن گزرتے رہے، عصمت کبریٰ کا قافلہ چلا اپنے گھر سے، یکم محرم 2 محرم کربلا کی سرزمین پہ جناب حمیدہ خاتون اپنی ماں کے پاس آئی، اماں بابا نہیں آئے۔ سیدہ نے فرمایا بیٹا اب تمہارے بابا نہیں آئے۔ پھر 3 محرم کو جب خیمے دریا کے کنارے سے اکھڑے، مولا حسین نے عباس سے کہا عباس یہاں سے خیمے ہٹاؤ۔ پھر بی بی آئی اپنی اماں کے پاس، اماں آج میرے بابا ہوتے اور وہ ماموں حسین سے کہتے عباس کے ساتھ ہوتے، ہمارے خیمے کبھی نہ اکھڑتے۔ پھر 4 ہو گئی، پھر 5 ہو گئی، پھر 6 آ گئی، پھر 7 گزر گئی، پھر 8 ہو گئی، پھر 9 گزر گئی۔ پھر جب 10 محرم کو علی بن ہور کا پہلا جنازہ سیدوں کے خیمے میں آیا، جناب حمیدہ خاتون اپنی ماں کے پاس آئی، ماں کے پاس آ کر کہتی ہے اماں میرے بابا نہیں آئے، وہ دیکھو حسین کے جانثار کا جنازہ آیا ہے۔ پھر علی اکبر کے سینے میں برچی، اور جب علی اکبر کا سینے پر لگی ہوئی برچی اور خیمے میں آئے، جناب حمیدہ کہتی اماں میرے بابا نہیں آئے۔ سیدہ فرماتی بیٹا تمہارے بابا نہیں آئے۔ پھر مولا عباس کے بازو قلم ہو گئے۔ سیدہ فرماتی اماں میرے بابا نہیں آئے۔ فرمایا نہیں بیٹا تیرے بابا نہیں آئے۔ پھر سیدادیوں کے ہاتھوں پہ رسیاں آ گئی اور فرماتی اماں میرے بابا نہیں آئے، نہیں آئے۔ پھر خیام جل گئے، بابا نہیں آئے۔ پھر سیدوں کے یتیم اونٹوں سے نیچے گرتے رہے، لیکن یہ حمیدہ خاتون خاموش ہو گئی، پھر نہ بولتی، سامنے یتیم گرتے رہے۔ سیدہ نے کوئی آواز نہ لی، اب مجھے معاف کرنا۔ قافلہ سیدہ کا باب و سعد جب کوفہ کے مین دروازے پر پہنچا، بی بی لاہور والی ملکہ نے، بی بی رقیہ خاتون نے ایک سر دیکھا جس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک رسی گزری ہوئی ہے، وہ سر کوفہ کے صدر دروازے پر لٹک رہا تھا۔ اب سیدہ رقیہ چلتی چلتی اپنی بیٹی کے پاس آئی، اپنی بیٹی کے پاس آ کر کہتی ہے بیٹی تو کہہ رہی تھی مجھے بابا سے ملانا، اور میں تجھے تیرے بابا سے ملاقات کرواتی ہوں۔ سیدہ نے بی بی کو ہاتھ سے پکڑ کر کہا، اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے، وہ دروازے کو اوپر دیکھ تیرے بابا کا سر ہے۔ سیدہ اپنے بابا کے سر کی طرح بڑی، بس بڑی ادھر مولا سجاد نے پڑھا قالوا انا للہ